الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله على كل شيء رقيبا. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. آپ کا اللہ ایسا ہے جو ہر چیز پر نگہبان اور ہر چیز کی نگہداشت کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا ہے. اس اللہ رب العالمین سے نہ تو کوئی چیز مخفی ہے نہ ہی کوئی چیز ایسی ہے کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالی سے چھپ سکے. سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں. اسی لیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ما قلت لهم الا ما امرتنی به. فرمایا اے اللہ کے نبی ان کو یہ بات بتاؤ کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، میں تو وہ بات کہتا ہوں ما امرتنی به جس کا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم کیا، اور جس کا اللہ نے یعنی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا میں تو اس چیز کی دعوت ان کو دیتا ہوں، اپنی طرف سے کیا بات کہتا ہوں. اور اللہ آپ نے جو مجھے دعوت دی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ ربی، اس بات کا اعلان کر دوں کہ تم سب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف سب کو لانا یہ دعوت عمومہ ہے. فرض ہے ہر ایک شخص پر کہ دوسرے کو اس بات کی دعوت پہنچائے کہ اللہ ایک ہے جو میرا رب ہے، آپ کا رب ہے، ہم سب اس اللہ کی عبادت کریں. وَرَبَّكُمْ، اور جتنا میرا رب ہے اتنا تمہارا بھی رب ہے. انبیاء علیہم السلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ بار بار اس بات کی دعوت دو کہ میں اپنے رب کی طرف بلاتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جاؤ، اللہ کی وحدانیت کے لیے جمع ہو جاؤ.
اللہ رب العالمین کے احکام کو پورا کرنے والے بن جاؤ. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. جب انبیاء کو جھٹلایا جائے گا تو انبیاء کہیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو ان میں گواہی دینے والا، ان کی نصرتیں کرنے والا، ان کو مدعو کرنے والا اور آپ کی توحید کی دعوت دینے والا تھا جب تک میں ان میں تھا. وَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اے اللہ جب آپ نے مجھے فوت کر دیا، اب مجھے دنیا سے بلا لیا، تو پھر آپ ہی ان کے تمام معاملات میں ان کے نگہبان ہیں. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ان کے ہر معاملے کے اندر گواہی دینے والے اور گواہ. اب حضرات انبیاء علیہ السلام سے یہ بات کہلوانے کا مقصود کیا ہے؟ حضرات انبیاء سے یہ بات کہلوانے کا مقصود یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں. نمبر 1، انبیاء کی جو دعوت ہے وہ ایک ایسی دعوت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف سب کو بلایا گیا ہے، اور انبیاء کی طرف سے اس بات کا برملا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ نبیوں کی خود ساختہ دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دعوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے انہیں آرڈر کیا تو انہوں نے آگے اس کو فالو اپ کیا اور اس کو آگے منتقل کیا. دوسری بات، انبیاء علیہ السلام جب تک دنیا میں مبعوث رہے اپنی خدمات دیتے رہے، جب دنیا سے چلے گئے تو معاملہ بھی اللہ کے حوالے کر گئے. اب ان کے جانے کے بعد اگر کوئی تماشا لگاتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے، حضرات انبیاء ذمہ دار نہیں. اور تیسری صورت جو یہاں پہ نکالی گئی وہ یہ کہ تمام انبیاء قیامت کے دن اپنی امت کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ یہ ہمیں ماننے سے منکر ہو رہے ہیں، آپ ان میں خود گواہ ہیں، کیونکہ جب ہمیں اٹھا لیا گیا اور دنیا سے بلا لیا گیا تو آپ ان کے رقیب تھے، آپ ان کے نگہبان تھے، آپ ان پر گواہ تھے، آپ ان پر شاہد تھے، آپ ان کے معاملات کو دیکھنے والے تھے. انہوں نے کس طرح ہماری شریعت کو متزلزل کیا اور کس طرح ہماری شریعت کا مذاق اڑایا. اے اللہ اب اس سے زیادہ جاننے والے ہیں، لہذا ہم اس میں ذمہ دار نہیں، یہ خود اپنے معاملات کے ذمہ دار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 میں ارشاد فرما رہا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جن سے لوگوں نے کہا کہ کفار تم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے، اب تم ڈر جاؤ کفار سے، ان کی ہیبت میں آ جاؤ، ان کے خوف میں مبتلا ہو جاؤ، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ویسے ماننے والے بنو. تو ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کافروں سے نہیں ڈرتے، بلکہ اس طرح کی باتیں سن کر کیا ہوتا ہے، ان کے گھروں کے باہر بم کے دھماکے ہوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کو اڑا دیا جاتا ہے، حضرات کی شہادتوں کی خبریں ان کو لا لا کر دی جاتی ہیں، گھبرانے والے نہیں ہوتے. کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اپنی زبانوں سے یہ کلمہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اسی اللہ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم رہیں گے، جب اللہ چاہے گا ہم نہ رہیں گے، جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ہمیں بھی بلا لیا جائے گا. کفار سے ڈرنے کی حاجت نہیں، ان کی باتوں میں آنے کی حاجت نہیں، ان سے مرعوب ہونے کی حاجت نہیں، ان کے آگے تم ہلانے کی حاجت نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ خود تم سے مرعوب ہیں، تمہیں ان سے مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کے حدیث ہے، فرمایا کیف انعم وصاحب القرآن، فرمایا کہ کیسے میں خوش ہو سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا کیف انعم وصاحب القرن قد اقتحم القرن، فرمایا کہ میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ جب سور پھونکنے والے فرشتے نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے، بس حکم ملے اور سور پھونکے. اس قدر قیامت قریب ہے، اس قدر معاملات کی ہیبت قریب آ چکی ہے. اب میں اس معاملے میں کیسے خوش رہوں کہ مجھے پتا ہے کہ سور والے فرشتے نے سور، قرن کہتے ہیں سور کو، اس نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے کہ ابھی پھونکا اور جبھی پھونکا. وَأَسْتَمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقَلُ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُمْ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم خوش رہتے ہو، بھائی مجھ سے تو خوش نہیں رہا جاتا، جبکہ سور والا فرشتہ سور کو منہ میں لیے تیار کھڑا ہے، حکم کا منتظر ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ اس میں سور پھونکے اور قیامت قائم ہو جائے گی. اور یہ بات گویا کہ آپ کے ساتھیوں پر بہت گراں گزری کہ سور پھونکے جانے والی، قیامت آنے والی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح اسکیچ بنایا کہ بس سور پھونکی جائے اور ابھی پھونکی جائے.
تو صحابہ اکرام پہ جب یہ بات بہت گرا گزری، بہت بھاری گزری، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسے کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، علی اللہ توکلنا، ہمارا اعتماد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنے والے ہیں، گویا کہ وہی اللہ ہے جو ہمیں یہاں بھی بچائے گا اور وہی اللہ ہے جو سور پھونکنے کے بعد بھی ہمیں بچائے گا۔ تو جب انسان کا یقین اللہ پہ پختہ ہو جائے اور دعوت مضبوط ہو اور اللہ کے دین کی طرف یکسوئی کے ساتھ وہ بلانے والا بن جائے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات میں بہت بلندی واقع ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ انسان جس طرح زبان سے کہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، عملاً بھی اس کا شاہد ہو، یہ نہیں کہ زبان سے حسبنا اللہ کی رٹ لگایا ہوا ہے اور دل میں یہ ہے کہ مجھے تو اللہ بچا ہی نہیں رہا، میرے لیے تو اللہ معاملات ہی نہیں کر رہا، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ اس بات کا یقین محکم کر لے کہ میں نے اللہ کے حوالے کیا، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین نعم البدل دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو میرے لیے بہترین مقام فراہم کرنے والا ہے۔ لہذا جب انسان کی نسبت یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو پھر اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ انہیں ہرگز نہیں بھیجوں گا، کسے نہیں بھیجوں گا۔ جناب یوسف کے بارے میں ان کے بھائیوں نے اپنے ابا جناب یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اس کو ہمارے ساتھ تہوار کے لیے بھیج دو یا جشن منانے کے لیے یا کھیل کود کے لیے، ہم جنگل جا رہے ہیں، اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کے نام پر پختہ عہد کر لو، لتاتوننی بہ الا ان یحاط بکم، فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات کا پختہ ارادہ کرو اور عہد کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب کا احاطہ کر لیا جائے اور تم سب کو گھیر لیا جائے۔ فلما اتوا موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، پر جب سب نے ان سے پختہ عہد کر لیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ فرمایا قال اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس کا ضامن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹھہراتے ہیں اور اپنے معاہدے کو، اپنی نسبتوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ جیسا مناسب سمجھے ہمارے لیے بہترین فیصلہ مقرر فرمائے اور ہمارے لیے خیر کا طریقہ مہیا فرمائے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے تمام معاملات کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے لوگوں پر نگہبانی کا مقرر حکم فرما دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائے۔ دلیل سورۃ القاف، سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 17 اور 18 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعد، فرمایا کہ جب عمل جمع کرنے والے دو فرشتے جن کو آپ کرامن کاتبین صفتاً کہتے ہیں، فرمایا کہ جب عمل جمع کرنے والے دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے تمام اعمال کو جمع کرتے رہتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ کیفیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو ریٹن میٹر میں لے آتا ہے، اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب انسان پھنس گیا کیونکہ زبان سے جو بات کہی وہ لکھت میں آ گئی، اور جو لکھت میں آ گئی وہ ثبوت ہو گیا، اور جو ثبوت ہو گیا وہ اللہ کے ہاں رجسٹروں میں پیش ہو گیا، اور جو اللہ کے ہاں پیش ہو گیا اس پہ ترمیم و تبدیلی کیسے ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا آرڈر نہ دے؟ تو انسان خود اپنی باتوں کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، اور انسان خود اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کی بدولت ایسے پھنس جاتا ہے کہ اس کے پاس نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے پاس بچت کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ اور بجائے اس کے کہ انسان ان تمام باتوں سے خود کو بچاتا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا، جب بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے تو یہی بڑی بڑی باتیں اسے پھنسانے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایک تو فرشتوں نے پھنسا دیا، جو کہا وہ لکھ دیا، اللہ کے ہاں پھنس گیا کیونکہ وہ دفاتر، وہ رجسٹر، وہ نامہ اعمال اللہ کے ہاں گواہ ہو گئے، پھر دنیا میں بھی پھنس گیا کہ جس قدر عزت نفسی وہ ساری کی ساری متزلزل اور ختم ہو گئی کہ لوگوں نے عزت سے انکار کر دیا کہ یہ آدمی عزت کے قابل نہیں۔ نوعیت کیا ہے کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے، اور نہ یہاں کوئی عزت رہی نہ وہاں کوئی عزت رہی، صرف اس زبان سے نکلی ہوئی بری باتوں کے عوض میں جو انسان اپنے جذبات میں اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا شرف ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو مرعوب کر لوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔
ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی زبان سے جتنی بھی کلمات تیز تیز کہیں، کوئی کسی پہ اثر نہیں پڑ سکتا، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی صحت خراب ہوتی، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی ساکھ خراب ہوتی، سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی حیثیت متزلزل ہو جاتی ہے۔ یہی بات آپ سافٹنس کے ساتھ کہیں، پیار محبت کے ساتھ کہیں تو زیادہ اثر کرتی ہے۔ یہی بات سختی اور کھردرے پن سے جب کہی جاتی ہے تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 61 میں فرما رہا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ، فرمایا کہ وَلَا يُفَرِّطُونَ، فرمایا کہ انسان کی کیفیت کیا ہے پتہ ہے؟ جب اپنے بندوں پر اللہ پوری طرح تمہیں پتہ ہے کہ غالب ہے تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تم پر نگران فرشتے بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی پیشی نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مرتے مرتے بچ جاؤں گا تو اگر اللہ کا حکم ہے تو نہیں بچ سکتا، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ساری کائنات مل کے بھی اس کو مارنا چاہے وہ نہیں مر سکتا۔ کتنے ہی ثبوت ایسے ہیں، میں خود ایک ایسی واقعے کا شاہد ہوں کہ جس کے اندر مجھے پتہ چلا کہ ایک بچہ اتنی اونچی جگہ سے نیچے گرا کہ اگر وہاں سے کوئی ریوڑ کا جانور کا کوئی مویشی کا کوئی حصہ بھی گر جائے اس کے بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین بچانے پہ آتا ہے تو اپنے معجزات دکھاتا ہے۔ اتنی اونچائی سے بچہ گرا اور ایک دم اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیا، اس کو خراش بھی نہیں آئی، خراش بھی نہیں آئی۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد مویشی نہیں بچ سکتا، انسان کا سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ تعالی بچاتا ہے تو خراش بھی نہیں لگتی۔ آپ خود سوچیں اتنی اونچائی سے بچہ نیچے گرے اور وہ چلتا ہوا چلے جائے جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی دکھاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی نگہبانی میں ہے، اللہ کی دسترس میں ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیوں اپنی زبان سے بری باتیں کہتے ہو بھائی؟ اللہ کے حوالے کرو، اللہ یقیناً خیر کا معاملہ کرے گا۔ یہ ظالم اور مظلوم کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہمیشہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان کا اللہ پر اعتماد ختم ہو جائے، یا تو وہ ظالم بن جاتا ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے وہ حرکتیں کر جاتا ہے کہ جو اس کو زیب نہیں دیتی۔ اگر انسان اللہ کی طرف اپنے معاملے کو سپرد کر دے تو اللہ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ساری کائنات سے محبت کرنے والا ہے، وہ کیوں آپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور کیسے آپ کو کسی چیز سے محروم کرے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کو کسی چیز سے محروم نہیں کرے گا، آپ کے لیے خیر کے دریچوں کو مہیا فرمانے والا ہے۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی نسبت اللہ کی طرف کریں، آپ اپنے معاملے کو اللہ کی طرف کریں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے بن جائیں تو یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی بدولت آپ کے لیے تمام مسائل میں ایک حل کا راستہ نکال دے۔ اسی لیے سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر ایک کے لیے ایک کے بعد دوسرے آنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک فرشتہ ہے وہی کام کیے جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، یک کے بعد دیگرے، پہ اللہ کے ہاں مقرر فرشتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں اور آگے پیچھے انسان کے لگے رہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب انسان جیسا جیسا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معاملات میں آسانی فرمانے لگتے ہیں۔ ہماری نوعیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سواسید میں، اپنی مرضی میں، اپنی منشا میں وہ سب کچھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا دریچہ مہیا فرمائے، جبکہ یہ بات درست نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا اور اللہ کے حوالے کرنے کے بعد اس پر اعتماد کاملہ بھی کرنا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجہ بلند ہوگا، وگرنہ درجہ بلند نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الفاتر آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری دسترس ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ اس بات کو سمجھ لو، اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ، اپنے دلوں کے اندر اس بات کی گہرائی اور قعر تک اس بات کو پہنچا دو ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہ۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کسی رحمت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ دیکھیں ایک آدمی بیچ بازار میں بیٹھا ہے، چاروں طرف سے کمپٹیشن ہے، ہر کوئی اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے کہ اس کو منہ کے بل گراؤ۔ جب وہ اعتماد اللہ پہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ مارکیٹ میں کاروبار کھیلتا ہے اور کرتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وہ اللہ کا نام لے کے دکان
پہ بیٹھا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے کاروبار کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ تو اللہ کے دربار میں بیٹھا ہے مانگنے کے لیے، ساری کائنات والے بھی اس سے چھیننا چاہیں، اللہ کہتا ہے کہ فلا ممسک لہا، کوئی اس سے ایک نقطہ ایک لقمہ بھی نہیں چھین سکتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ انسان لڑتا دنیا میں اس لیے ہے کہ میرے حقوق چھین لیے، میرے حقوق چھین لیے۔ ارے تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے تو دیکھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہاری کوئی چیز کوئی چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی اتنی نرالی ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر چیز لوگوں سے خود بخود چھین لے۔ جو اللہ کے کام ہے اپنے ہاتھ میں لینے کے چکر میں کیوں پڑتے؟ دیکھیں، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو چلتی ہوئی دکان بھی بند ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو تو ایک انسان ساری دنیا سے دور ایک کنارے پہ بیٹھتا ہے، اللہ وہاں بھی روزی پہنچاتا ہے۔ جناب ابراہیم اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وادی غیر ذی زرع میں اللہ کا گھر بنانے کا آرڈر وہاں ملا، جناب ابراہیم نے بھی کہا یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، نہ آدم نہ آدمزاد، یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں، لہلانے کے لیے پرندے نہیں، درخت اگتا نہیں، اللہ کہاں اپنا گھر بنا رہے؟ دور دراز علاقے میں، پہاڑیوں کے بیچ میں، کون آئے گا یہاں پہ؟ اللہ نے کہا یہ تمہارا کام ہے، جو ہم کہتے ہیں بس وہ کر۔ وادی غیر ذی زرع تھی، آج دنیا کی تمام نعمتیں بیت اللہ میں پائی جاتی ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں پائی جاتی۔ وہی جگہ تھی جس کے بارے میں کہا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے دعوت دیں، اللہ کی عبادت کے لیے دعوت دیں، وہ آپ کے بعد دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اگر سوار ہو کے آنا پڑے گا نا، دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی دعوت کیسے پہنچائیں گے، جو ہم کہتے ہیں بس وہ کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں، تصور کریں، تصور، جہاں آدم کا کوئی بچہ نہ ہو، علاقے میں دور دور تک انسان، حیوان، چرند پرند، درخت، شجر، پانی کا قطرہ بھی نہ ہو، ایسی جگہ میں جب اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے وہاں عید کا سماں پیدا کیا۔ آج پانی بھی بہت ہے، اشجار بھی بہت ہے، اتنے لاک ڈاؤن کے باوجود بھی حرم میں لوگ کم ضرور ہیں، مگر حرم آباد، اللہ نے اپنا حرم آباد کیا ہوا۔ اور بہت تعجب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کیسے کیسے کام کرواتا ہے، کیسے کیسے کام کرواتا ہے۔ گزشتہ سال شدید لاک ڈاؤن تھا، بات موقع سے ہٹ رہی ہے، مجھے واپس اس موقع پہ آنا ہے، بس ایک برمحل تذکرہ بات کرتا، اللہ کی شان دکھاتا ہوا۔ لاک ڈاؤن شدید، حکومت کی طرف سے شدید دباؤ آیا، متوع نے آرڈر جاری کر دیا کہ جی مطاف میں کوئی شخص طواف نہیں کرے، جو حضرات محدود بیت اللہ کے اندر ہیں وہ اوپر طواف کریں گے، پہلے مالے پہ، مطاف میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی شان دیکھو کیسی نرالی ہے۔ سعود الشریم جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے، آپ کو بتایا ائمہ سیکورٹی گارڈز کے ساتھ آتے ہیں، اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے۔ شیخ آئے، اپنے مصلی پہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بجائے سیدھے مطاف میں گئے، اکیلے بیت اللہ کا طواف کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ امام کعبہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آئے، اللہ نے دکھایا کہ میں جس کو اپنے گھر کا طواف کروانا چاہوں میں کروا کے رہوں گا، پوری کائنات بھی مل کے نہیں روک۔ ائمہ حرمین کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے آئیں اور پہلے طواف کریں پھر نماز پڑھائیں۔ شیخ نے جمعہ چھوڑا، پہلے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر اپنے مصلی پہ آئے، پھر اپنے ممبر پہ چڑھے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، یہ ہے اللہ، ساری کائنات بھی روکے تو اللہ راستے کھولتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ شیخ سے ایک انٹرویو لیا گیا 1.5-2 ہفتے بعد، کہا کہ آپ نے شاید اس لیے طواف کیا ہوگا کہ لوگ نیچے طواف نہیں کر رہے تھے۔ شیخ نے کہا میں نے طواف کہاں کیا، میں تو نماز کے لیے آیا، خود بخود میرے قدم بڑھے اور میں بیت اللہ کا طواف کرنا شروع ہو گیا، تو اللہ کا اذن تھا تو میں نے طواف کیا، نہ میرا ارادہ، نہ میری نیت، نہ میں طواف کی غرض سے آیا تھا، میں تو جمعہ پڑھانے آیا تھا، اللہ نے مجھے خود بخود آگے کیا اور میں آگے ہوتا گیا اور طواف کر کے پھر میں نے جمعے کی امامت فرمائی۔ اللہ یہ کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جب اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے لوگوں کے لیے، فلا ممسک لہا، ساری کائنات والے مل کے اس کو بند نہیں کر سکتے، وما یمسک فلا مرسل لہ۔ اور یاد رکھو جسے وہ اللہ روک دے اس کے بعد اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہوتا۔
اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جائیں گے کہ یہ ہمارے دروازے رزق کے کھول دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ کی شان یہ ہے وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے۔ اپنی نسبتوں کو اللہ کی طرف جب جوڑتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحقیق فرمائی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اسے جسے آپ خود عطا فرماتے، ولا معطی لما منعت، اللہ کوئی عطا کرنے والا نہیں جس کو آپ خود منع کر دیں۔ اللہ اگر آپ راضی ہو جائیں تو ساری کائنات نہیں روک سکتی، اور اگر آپ ناراض ہو جائیں تو ساری کائنات مل کے بھی نہیں دے سکتی۔ آپ دیکھیں کویت کا کتنا مشہور ارب پتی تاجر کہ کئی کمرے اس کے سونے اور زیورات سے بھرے ہوئے، جواہرات سے بھرے ہوئے، ارب پتی تاجر کہ اس کی سیڑھیوں کے اندر بھی جس کے اوپر وہ چڑھ کے اپنے گھر جاتا تھا نگینے لگے ہوئے، لیکن ساری کائنات مل کے کیا اس کو بچا سکی؟ جب وقت اذن آیا تو کچی سی قبر میں، آج بھی اس قاسمی کی قبر وہاں موجود ہے، کچی قبر میں مدفون، یہ سارا کا سارا مال جو اسے دنیا میں جمع کیا یہ اس کو بچا نہیں سکا۔ جب وقت اذن آ جائے اور معاملہ پورا ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپس میں اختلاف کیا جائے، لڑائی کی جائے، اللہ کی طرف نسبت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، الٹی سیدھی سوچے رکھنے کے بجائے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف موڈیفائی کرو، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے دریچوں کو مہیا فرما دے۔ اسی لیے سورہ یونس آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کے گھر کون سا ہے؟ دار السلام کون سا ہے؟ جنت۔ اللہ ہی ہے جو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ یہ بات یہاں کیوں کہی ہے؟ بہت بڑا اشارہ ہے کہ جو جنت کے راستوں پہ چلتے ہیں ان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ انہیں جنت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت مستقیمہ پہ چلا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات عظیمہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الکہف آیت نمبر 58 میں فرمایا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تم اپنے رب کو ایسے ہی سمجھتے ہو، تمہارا رب تو وہ ہے جو بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمتوں والا ہے، تم اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر دیکھو وہ بخش دے گا، تم اللہ سے رحمت کی بھیک مانگ کے دیکھو اللہ رب العالمین رحمتوں کی برسات فرما دے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر ان کی کرتوتوں پر ان کا معاوضہ اللہ رب العالمین کرنا شروع کر دیتا تو ان پر بہت جلد عذاب بھیج دیتا۔ مخلوق اللہ کی اتنی نافرمان ہے، اتنی نافرمان ہے، اتنی نافرمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہو جاتا نا تو اللہ رب العالمین بہت عجلت میں ان کے اوپر عذاب بھیجتے۔ مخلوق کی حرکتیں کیا ہیں؟ میں اور آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس آئینے سے پوچھ لیں، سارے جواب مل جائیں گے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کیا کرتے ہو، سارے جواب مل جائیں گے۔ اگر اللہ پکڑنے والا ہوتا نا تو اب تک ہوا پانی بند ہو چکا ہوتا، لیکن انسان سدھرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آزمائشیں بھیجتا ہے، یہ بندے پھر آہوزاری کرتے ہیں، وہ پھر کشادگی فرما دیتا ہے، پھر تھوڑی سی آزمائش بھیجتا ہے، یہ پھر حرکتیں بند کرتے ہیں، اللہ پھر ان پر رحمتیں برساتا ہے، وہ اللہ رحمتوں پر رحمتیں برساتے جا رہا ہے کہ شاید پلٹ جائیں پلٹ جائیں پلٹ جائیں، مگر ہم اپنی مسیوں سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی بات غیر مناسب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، اللہ نے ایک وعدہ مقرر کر دیا ہے، اس وقت پر اللہ رب العالمین کے سوا کوئی پناہ گاہ کسی کو نہیں ملے گی، کوئی کہیں نہیں جا سکے گا، وہی اللہ ہے جو سارے معاملات کو کرے گا۔ دنیا 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 دنیا، جب دین والے بھی دنیا کی طرف ہو جائیں گے تو پھر دین کو کون بچائے گا؟ دین پہ کون چلے گا؟ دین کی خاطر قربانی کون دے گا؟ دین کا تاج کون اپنے سر پہ سجائے گا؟ یاد رکھیے یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اللہ کا دین دائمی ہے۔
باقی رہنے والا ہے. اپنی نسبتوں کو اللہ کے دین کی طرف جوڑ لیجئے, اپنے آپ کو اللہ کی طرف ڈائیورٹ کر لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنے والے بن جائیے. یاد رکھیے وہی اللہ نگہبان ہے, وہی اللہ رب العالمین غالب ہے, وہی اللہ رحمتوں کو کرنے والا ہے, وہی اللہ احسانات کو کرنے والا ہے. جب نسبت اللہ کی طرف جڑ جائے گی بندے کی تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, کوئی مشکل نہیں آئے گی. اپنی تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے اللہ پہ اعتماد فرما لیجئے. انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین اس اعتماد کی لاش فرمائے گا اور اللہ رب العالمین آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں سے اور حل سے تبدیل فرما دے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما کہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا هم إلا فرجته لا خير إلا ما سألته لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وانصر المستضعفين في كل مكان وانصر المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. بيدك الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 12 میں ارشاد فرما رہا ہے اے اللہ کے نبی ان سے کہو یہ سارے کے سارے آسمان یہ ساری کی ساری زمینیں ان کے درمیان ان کے اوپر ان کے نیچے یہ ساری کی ساری حکمرانی کس کے لیے ہے. اے اللہ کے نبی ان سے پوچھو. جواب کیا آئے گا؟ اس کو دلیل عقلی محض کہتے ہیں اور بعض لوگوں نے اس کو تفسیری اصطلاح میں ما اعتراف القسم کا کہ کافر جتنا بھی انکار کرے اللہ اسے لا کر ایسا پھنساتا ہے کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں. ساری کائنات کہنے پہ مجبور ہے کہ آسمان زمین سارے کا سارا کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے. کتب علی نفسی الرحمہ. یہاں سے دوسری بات اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ جب یہ کہے نا کہ سارا کچھ اللہ کا ہے تو بتاؤ اس اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا. بڑا رحیم ہے تمہارا رب, بہت رحمتوں کو کرنے والا ہے. تم کیسے یہ بات سوچتے ہو تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے گا؟ انسان ناکام نامراد وہاں ہوتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا نہ نہیں. تمہارا رب رحمتوں کی برسات لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہے, رحمتوں کی برسات لیے کھڑا ہے. اللہ کہتا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. فرمایا کہ بے شک تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا, ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. الذین خسروا انفسهم. جن لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا فهم لا یؤمنون. یہ ایمان میں نہیں ہے, یہ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والا کبھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالتا. قیامت کے دن جانا ہے, حاضری ہے, سوال جواب ہے, اللہ کی بارگاہ میں سارا کچھ پیش کرنا ہے. یہ بات طے ہے. جب یہ بات طے ہے تو پھر
حوادثات کی طرف، فضول اور عبث کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو چاہیے کہ انسان یقین کر لے کہ سارا کچھ اللہ کا ہے، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ نے سارے فیصلوں کو کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلوں کو بہترین اسلوب کے ساتھ کرنے والا ہے اور بہترین اسلوب کے ساتھ اس کے اندر فیصلہ نافذ فرمانے والا ہے۔ جب انسان کا یقین پختہ ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی طرف اپنے آپ کا تعلق مضبوط کر لیجئے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ایسے بندے کی کیسے قربانی قبول ہوگی جو اندر سے 2 نمبر؟ آپ نے کبھی سوچا ایک بچی کا پیغام آ جائے، ایک مثال لے لیجئے، وقت بہت قلیل ہے، ہماری بچی کا شادی کا کوئی سلسلہ ہو، ایک صاحب کا پیغام آ جائے۔ اب ظاہر ہے جب پیغام آئے گا تو معلومات کی جائے گی، معلومات کی جائے، کہا بھائی ماشاءاللہ بڑے پیسے والے، اچھا بھائی اچھی بات ہے، چلو بچی کا خیال کریں۔ خاندانی شرافت کیسی ہے؟ بڑا جھوٹا آدمی ہے، آدمی وہیں سے اپنا ارادہ بدل لے گا، بھائی میں پیسے کا کیا کروں گا، جب میری بچی کی خوش نہیں رہے گی، اس کے ساتھ بد کلامی کی جائے گی، اس کا شوہر جھوٹ بولتا رہے گا، تو میں ایسے پیسے کا اچار ڈالوں گا۔ ہماری نوعیت یہ ہے، ہم اتنا غلط بولتے ہیں، اتنا غلط کام کرتے ہیں، اتنا غلط کام کرتے ہیں، حتی یکتب عند اللہ کذاب۔ حدیث شریف ہے کہ انسان اس قدر جھوٹا مکڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کس کی طرف سے لائے ہو، تو جواب دیا جاتا ہے فلاں صاحب کی طرف سے آئے ہیں، جن کی صفت اللہ کے کیا ہے؟ جھوٹا۔ اب بتاؤ، کوئی آدمی اپنی بچی کی شادی ایسے آدمی سے کرنا نہیں چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ ہماری تو نسبتیں جھوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی، غیر تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ سوچیں اس بات کو، سوچیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور یہ صرف اس سے نہیں ہوگی کہ آپ سب بدل جائیں، یہ جب ہوگی جب ہم سب بدل جائیں، میں بھی بدلوں، آپ بھی بدلیں، ہم سب مل کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بدلیں، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو اللہ کی طرف ایسا مضبوط تعلق جوڑ لیں کہ زبان سے سچے اور دل سے پکے ہوں، یقین کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرمائے گا۔ لہذا اللہ کی طرف نسبتوں کو جاری رکھیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رحمتیں ہو جائیں، اور تمام اعمال جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینے میں ہونے والے ہیں اللہ کے ہاں وہ مقبول و منظور ہو جائیں۔